بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 2 سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم تمامی حضرات کو بتا دیں کہ آج کے اس کلاس میں کس کس ٹاپک پر باتیں کی جائیں گی۔ اس کلاس میں آج یتیموں کے تعلق سے باتیں ہوگی، یتیموں کے مال اور یتیموں کے ساتھ کس طریقے کا معاملات کیا جائے اور اس کے مال کا کیا حکم ہے، اور نکاح کی فضیلت اور اس کی حکمتیں اور اس کے فوائد، اور شادی میں جو مہر ہوتے ہیں اس کے متعلق بیان، اور ایک سے زیادہ شادی کرنے کا بیان۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان ساری باتوں پر گفتگو کی جائے گی۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، کہ اور یتیموں کو تم ان کے اموال کو دے دو، یعنی یتیموں کے مال کو دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور خراب مال کو اچھے مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم لوگ ان کے مال کو، مطلب یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے نہ کھاؤ۔ انہ کان حوبا کبیرا، اس لیے کہ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ آیت یتیموں کے سرپرستوں کے متعلق ہے، کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ جب کوئی انسان یتیم ہو جاتا تھا تو پھر اس کے جو ولی ہوا کرتے تھے، اس کے جو گارجین ہوا کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ ناانصافی برتا کرتے تھے، یعنی ان کے اموال میں خیانت کیا کرتے تھے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم لوگ یتیموں کے مالوں کو ادا کرو، یتیموں کے مالوں کو دے دو، اس لیے کہ جو یتیم کا حق ہے تم اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے ہو۔ اور سن لو وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ناپاک مال کو اچھے مالوں کے ساتھ نہ ملاؤ۔ یہاں ناپاک مال اور اچھے مال مطلب کیا ہے؟ ایک انسان جو ولی ہے، وہ انسان کے حق میں یتیم کا مال یہ کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ کا پیسہ یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا پیسہ یہ ہمارے حق میں دیکھا جائے تو وہ پاک نہیں ہے، لیکن غریبوں کے حق میں دیکھا جائے تو وہ اس کے لیے پاک ہے۔ اسی کو کہا گیا کہ تم پاک مال کو ناپاک مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو، مطلب جو تمہارے پاس پاک مال ہے، صاف و ستھرا مال و دولت ہے، اور یتیموں کا جو مال و دولت ہے وہ تمہارے حق میں ناپاک ہے، تو تم اپنے پاک مال کو ناپاک مال کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اور سن لو، یہ پاک مال اور ناپاک مال ملا کر کے تم اس کو کھاؤ نہیں، اس لیے کہ جو ناپاک ہوگا اور جو پاک ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ناپاک پاک کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ تم ناپاک مال کو پاک مال کے ساتھ ملا کر تبدیل نہ کرو، اور یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے نہ کھاؤ، ہے نا، بلکہ تم یتیموں کے مال کو ادا کرو، اس لیے کہ تم یتیموں کے مال کو اگر کھاؤ گے تو انہ کان حوبا کبیرا، تو یہ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا،
پہلے ہوا کیا کرتا تھا کہ جب یتیم بالغ ہو جاتے تھے، کیونکہ یتیم کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے بہت پہلے بتایا تھا کہ انسانوں کی جماعت میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کے والد انتقال کر جاتے ہیں اس دنیا سے، لیکن جب وہ انسان بالغ ہو جاتا ہے تو یتیم کا داغ اس پر سے ہٹ جاتا ہے. یعنی جب تک وہ نابالغ رہتا ہے یا بچی نابالغہ رہتی ہے اس وقت تک وہ یتیم ہوا کرتا ہے یا ہوا کرتی ہے، اور اس کے بعد میں جب وہ بالغ ہو جاتا ہے یا بالغ ہو جاتی ہے تو پھر وہ یتیم کا لیول اس سے ختم ہو جاتا ہے. اور جانوروں کی جماعت میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں مر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم جانوروں کی جماعت میں ہم اس کو یتیم کہیں گے. باپ مر جائے تو جانوروں میں وہ یتیم نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسانوں کی جماعت میں اگر ماں مر جائے تو یتیم نہیں ہوتا ہے، باپ مر جائے تو یتیم ہوتا ہے. تو پہلے ہوا کیا کرتا تھا کہ جب یتیم کوئی ہو جاتا تھا تو جو اس کے سرپرست ہوا کرتے تھے وہ اس کے مال میں چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے، اور جب وہ بالغ ہو جاتا تھا تو پھر کیا کرتے تھے، اس کے مال میں اونچ نیچ کر کے ادا کیا کرتے تھے. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ تم یتیموں کے مال کو ادا کرو. اچھا، یتیم کیا کرتا، یتیم کا جو ولی ہوا کرتا تھا، گارجین ہوا کرتا تھا، وہ اچھا اور اچھا مال کو اپنے پاس رکھ لیا کرتا تھا، اور جب یتیم بالغ ہو جاتا تھا تو وہ جو گھٹیا قسم کا مال ہوتا تھا وہ اس کو ادا کر دیا کرتا تھا. دیکھیے اس آیت کی شان نزول دیکھیں. مقاتل نے کہا کہ یہ آیت غطفان کے ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی. اس کے پاس اس کے یتیم بھتیجے کا بہت سارا مال و دولت تھا. جب یتیم انسان بالغ ہوا تو اس نے اپنا مال طلب کیا کہ مجھے اب میرا مال واپس لوٹا دیا جائے. تو اس کے چچا نے اس کو منع کیا کہ نہیں، میں تمہارا مال تم کو نہیں دوں گا. اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کے سامنے جا کر کے اس آیت کو پڑھا. تو اس شخص نے کہا، اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور بہت بڑے گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. تو اس نے اپنے بھتیجے کا جو مال تھا وہ سارا کا سارا مال لوٹا دیا ہے نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کر دیا. دیکھیے یتیم کے مال کو کبھی نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ جو آپ کا مال ہے اور اس مال سے جو زکوٰۃ نکل رہا ہے وہ زکوٰۃ آپ نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ وہ آپ کے حق میں کیا ہے، ناپاک ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے یتیم کا مال جو آپ کے پاس ہے، مثال کے طور پر ہم اور آپ بھائی ہیں، ہم مر جائیں، ہمارا بچہ ہے نا، ہمارے بچے کے گارجین آپ ہوئے، تو ہمارا جو بچہ یتیم ہوا تو بھائی، ہم دو بھائی ہیں، ہمارا جو حق بنتا ہے میراث میں، جو سامان مال و دولت ہم کو ملتا ہے وہ ہمارے بیٹے کو ملے گا. اب گارجین یعنی چچا جو ہے ہمارا بھائی، وہ مال میں خیانت کرے گا تو اسی کا یہ حکم ہے. مال، یتیموں کے مال میں کبھی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے حق میں کیا ہے، ناپاک ہے. یتیموں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا چاہیے، کبھی بھی بدسلوکی نہیں کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرا دل بہت سخت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور تم مسکین کو کھانا کھلاؤ. یہ دو کام، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ. اگر یہ دو کام کرو گے تو تمہارے دل کی جو سختی ہے وہ سختی ختم ہو جائے گی. اب سمجھ لیجئے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا کیا حکم ہے. یاد رکھیں، یتیم کے مال کے ساتھ جس نے بھی خیانت کی اس کی سزا کیا ہے اس کو دیکھیں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز
اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، دوسری چیز جادو نہ کرنا، تیسری چیز جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا، چوتھی چیز سود کھانا، پانچویں چیز یتیم کا مال کھانا، چھٹی چیز جہاد سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا، ساتویں چیز مسلمان پاک دامن بے قصور عورت پر تہمت لگانا۔ یہ 7 ایسی چیز ہے جو انسان کو ہلاکت کر دیتی، ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اس میں چیز کیا ہوا؟ یتیم کا مال کھانا۔ گویا کہ اگر آپ یتیم کا مال کھا رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت کے گڈھا میں ڈال رہے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے جس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ اچھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث دیکھیں، ابن ماجہ کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو یتیموں کے مال کو بھی کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے ہیں۔ کبھی نہیں کھانا چاہیے یتیموں کے مال کو، اور نہیں اس کے ساتھ برا معاملہ کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ایک بات بتاؤں، یتیموں کو تحفہ دینا یہ کیا ہے؟ بہترین ہے، بہترین امر ہے۔ اور یتیموں کا آپ تحفہ لے نہیں سکتے ہیں، یتیموں سے آپ تحفہ لے نہیں سکتے ہیں، اور نہیں یتیموں کے مال کو آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مر جائے تو یتیموں کے مال سے آپ نتیجہ کر سکتے ہیں، نہ چلیسوا کر سکتے ہیں، نہ اس کا جو بھی کارکرم ہوتا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یتیموں کے مال سے یہ ساری چیزیں کرنا کیا حرام ہے۔ اور ایسی صورت میں اس کا کھانا بھی کیا حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ تو گویا کہ یتیم کے مال سے جو بھی کام کریں گے آپ وہ غلط ہوگا، اور جب غلط ہوگا تو اس کا رزلٹ بھی کیا ہوگا؟ غلط ہوگا۔ تو یتیم کے مال کو کسی کے انتقال پر ایصال ثواب کی غرض سے کوئی کام کرنا یہ حرام ہوا۔ تو گویا کہ حرام کام کی وجہ سے جو فعل وقوع ہو رہا ہے، جو فعل ظاہر ہو رہا ہے، اس کا کھانا بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تمہیں جو عورتیں پسند ہو ان سے نکاح کرو، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2 3 اور 4 یعنی آپ کو اختیار ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم یتیموں میں انصاف نہ کر سکو گے۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی ایسی لڑکی سے شادی کی جس کے گھر کے سارے لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب دوسری جو شادی ہم کر رہے ہیں، اگر ہم یتیم لڑکی سے کر رہے ہیں، تو اگر ہمیں یہ ڈاؤٹ ہو کہ ہم انصاف نہیں برت پائیں گے دونوں کے اندر، اسی کے تعلق سے ہے کہ اگر تم یتیم لڑکیوں میں تم انصاف نہیں برتو گے، ہے نا، نہیں برت سکو گے، تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم یتیموں کو چھوڑ دو، تم کو جو عورتیں پسند آ جائے تم اس سے شادی کرو۔ اب تم کو اختیار ہے 2 کرنا ہے یا 3 کرنا ہے یا 4 کرنا ہے، اس کی آگے تفصیل میں بتاؤں گا۔ نکاح کی ترغیب اور فضیلت کے متعلق کچھ حدیث دیکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی گروہ، تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نظر کو زیادہ نیچے رکھتا ہے اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرتا ہے، اور تم میں سے جو شخص نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے انسان کی شہوت کو کم کرتا ہے۔ اچھا، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں
रसूलों की सुन्नत है। पहली चीज खतना करना, दूसरी चीज इत्र लगाना, तीसरी चीज मिसवाक करना और चौथी चीज निकाह करना। गोया के निकाह ये सुन्नत अंबिया है और सुन्नत रसूल है। अच्छा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया आरजी नफा का सामान है और उसमें बेहतरीन नफा की कोई चीज है तो वो नेक औरत का होना है। अद्दुनिया मताउन व कुल्लु मताइहा अलमरअतु सालिहा। हजरत अबू उमामा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के खौफ के बाद मोमिन के फायदे की सबसे अच्छी कोई चीज है तो उसकी नेक बीवी है, और अगर वह उसको हुक्म दे तो उसकी फरमाबरदारी करे, और अगर वह उसको देखे तो वह उसको खुश करे, और अगर वह उस पर कसम खाए तो वह उसकी कसम को पूरा करे, और अगर वह कहीं चला जाए तो उसकी जान और माल की खैर खाही करे। अब इंसान शादी करने जाता है तो इंसान आज की डेट में बहुत ही बेहतियाती बरतता है। यानी इंसान ये देखता है कि वो हमारे लेवल का है या नहीं है, वो इंसान मालदार है या नहीं। हर इंसान चाहता है कि हम अपनी बच्ची की शादी करें तो अच्छे घर में करें। हर इंसान चाहता है कि हम अपने बेटे की शादी करें तो अच्छे घर में करें। हर इंसान चाहता है, वो यही चाहता है कि हमारी बेटी को अगला इंसान खुश रख सके, हमारा बेटा बहू को जब लाए तो उसको अच्छी तरीके से खुश। हर इंसान यही चाहता है। लेकिन हम शरीयत की बहुत सारी चीज़ों को पसे पर्दा किए हुए हैं। जब हम शादी के वक्त जब लड़की देखने जाते हैं या लड़का देखने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हदीस पाक देखें, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, कि किसी औरत से 4 सबब से निकाह किया जाता है। यानी जब तुम शादी करने के इरादे से जाओ तो 4 चीजें देख लिया करो कि लड़की में वो 4 चीज है या नहीं है। एक तो पहली चीज उसके माल की वजह से, दूसरी चीज उसके खानदान यानी शर्फो नसब हस्बो नसब के एतबार की वजह से, तीसरी चीज उसकी खूबसूरती की वजह से, चौथी चीज उसकी दीनदारी की वजह से। 4 चीजें हुई। पहली चीज क्या? माल, खानदान, और तीसरी चीज क्या हुई? खूबसूरती। चौथी चीज क्या हुई? दीनदारी। मेरे आका फरमाते हैं कि तुम उसको उसकी दीनदारी की वजह से तलब करो। यानी ये 4 चीजें मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीजें फरमाया कि 4 चीजें देख लिया करो, माल भी, हुस्न भी, खानदान भी और दीनदारी भी। अगर 4 चीज देख लेते हो तो और बेहतर चीज है और अच्छी चीज है। चारों चीज देख लेते हो तो और अच्छी चीज है। लेकिन अगर 4 चीज नहीं देख पाते हो तो कम से कम दीनदारी देखो, इसलिए कि दीनदारी देखोगे तो उसमें मालदारी भी आ जाएगा, दीनदारी देखोगे उसमें हुस्न भी आ जाएगा, दीनदारी देखोगे उसमें हस्बो नसब की शराफत भी आ जाएगी। इसीलिए जब भी शादी करने के इरादे से बाहर निकले तो लड़का तलाश करे या लड़की तलाश करे, दीनदारी को जरूर देख लिया करे। अच्छा, आगे देखें, मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स निकाह करने की माली वुसअत रखता हो फिर निकाह न करे तो वो मेरी सुन्नत पर नहीं है, मतलब मेरे तरीक़ेकार पर नहीं है। अन्निकाह मिन सुन्नती आप हमेशा सुनते रहते हैं। चलिए एक और चीज देख ले, हजरत माक़िल बिन यसार, क्योंकि आज देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी औरतें क्या करती हैं, ऑपरेशन करवा लेती हैं, है ना, या फिर बच्चा की पैदाइश को रुकवा दिया करती है ना, या फिर पेट में ही अगर बच्चा हो तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि क्या उसी माँ के पेट ही में ही जिंदा क्या करते हैं, मार दिया करते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है ना, और आज अक्सर यही हो रहा है ना। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को बचाए, है ना। आज जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आ जाए, आप उसको एक थप्पड़ मारना गवारा नहीं करते हैं। आप कैसे इंसान हैं कि आपके जिस्म के अंदर आपके बच्चे हरकत कर रहे हैं, आप उसी पेट में आप उसको गला दबा करके जिंदा मार रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। पेट के बाहर आ जाए तो आप एक थप्पड़ मारना गवारा नहीं करते हैं, आप पेट के अंदर उसके गला को घोट करके उसकी जान लेना अच्छा समझते हैं अपने आप को। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों से
ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت معقل بن یسار بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا مجھے ایک معزز خاندان کی خوبصورت عورت ملی ہے لیکن وہ بانجھ ہے، مطلب بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے پھر دوسری اور تیسری بار پوچھا، یا رسول اللہ کیا میں شادی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا سنو، جو عورت خاوند سے محبت کرنے والی ہو، یعنی جو عورت اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہو اور بچہ پیدا کرنے والی ہو، اس عورت سے تم نکاح کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے امتوں پر فضیلت کروں گا قیامت کے دن۔ اب بتائیں وہ انسان جو اپنے پیٹ میں، وہ عورت جو اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو مار دیا کرتی ہے، اس حدیث کے مطابق اس کا کیا حکم ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرا آقا فرما رہا ہے کہ تمہاری اس بچہ پیدا کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن میں فخر کروں گا۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چاہ رہے ہیں، آپ میرے آقا کی منشا کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں، آپ میرے آقا کی منشا کے خلاف کام کر رہے ہیں، قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اور صرف منہ پھیر لے، تب آپ کا کیا ہوگا؟ کون ہوگا جو آپ کا سہارا بنے گا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسی غلطی کبھی نہ کرے، ہے نا۔ شریعت اسلام کی باتوں کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ آپ کو زیادہ بچے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، عزل کرنے کا بھی حکم اسلام نے دیا ہے، عزل ایک بھی طریقہ ہے نا، اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ماں کے پیٹ میں بچے کو مارنا یہ ایک انسانیت کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ انسان نہیں بلکہ کیا ہے، حیوان ہے اور درندہ ہے۔ اچھا، یہ ٹاپک آئی ہے تو میرا معاملہ یہی ہے تفسیر کرانے کا کہ جب بھی کوئی ٹاپک آئے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے متعلق مکمل بیان کر دیں، کیونکہ انسان زیادہ پڑھے، طلب الکل فوت الکل، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ بہت ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے چکر میں معلوم چلتا ہے کچھ حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ تو میں وہ نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جو بھی ٹاپک آئے تو اس پر مکمل بیان ہو سکے۔ پڑھیں، اگرچہ قرآن کی آیت ایک ہی آیت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک آیت کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ بڑے بڑے مفسر لوگ ایک ایک صفحہ میں پورے مکمل جلد کو تیار کر دیا، پورے مکمل جلد کو تیار رکھا۔ اب بتائیں آپ، اس لیے ایسا کام ہرگز نہ کریں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی زیادہ سے زیادہ، ہے نا، جو بھی ٹاپک آئے اس کے متعلق اتنا بیان کر دیں کہ آپ کو اس کے متعلق الگ سے نالج حاصل کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب دیکھیں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ نکاح کرنے کی حکمتیں کیا ہے اور فائدے اس کے کیا ہے؟ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس کے تعلق سے بیان کروں گا۔ دیکھیے، نکاح کے ذریعے سے نسل انسان کو فروغ ملتا ہے، یعنی انسان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسان میں شہوت اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ مرد اپنا بیج عورت کی کھیتی میں اس کی کاشت کرے۔ اب بتائیں، مرد جیسا بیج بوئے گا ویسا ہی نہ فصل ہوگا۔ تو اب پتہ کیا چلا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھا بیج ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بچیوں کے لیے اچھے مرد کی تلاش کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کھیتی اچھی ہو تو آپ اگر لڑکے والے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اچھی لڑکی کو تلاش کریں، اس لیے کہ جب تک بیج اچھا نہیں ہوگا اور جگہ اچھی نہیں ہوگی تو پھل اچھے نہیں آئیں گے، بیج اس کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا۔ بیج اچھا سے اچھا ہو اور جگہ اچھی نہیں ہو تو کتنوں اچھا بیج ہو جائے پھر بھی بیج اچھا، فصل اچھا نہیں ہو پائے گا، یا پھر بیج خراب سے خراب بیج اچھا نہ ہو اور جگہ بہت اچھی ہو پھر بھی وہ، یعنی دونوں کا ہم پلہ ہونا ضروری ہے۔ اگر بیج اچھا ہے، کھیت خراب ہے، پھر بھی رزلٹ اچھا نہیں آ پائے گا۔ اگر بیج خراب ہے، کھیت اچھا ہے، پھر بھی رزلٹ اچھا نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دونوں کی تلاش میں جو ہے نا اس طریقے سے کرے تاکہ دونوں یعنی بیج بھی اچھا ہو اور فصل بھی کیا ہو، اچھا نکلے۔ اچھا، دوسری بہت سارے فائدہ ہے، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے، نکاح کے ذریعے سے اولاد کا حصول ہوتا ہے نا۔ اب انسان
اولاد انسان اولاد کو جنم عورت اولاد کو جنم دی، اب یہ اولاد عورت کی بخشش کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے. تو گویا کہ بچے نکاح کے ذریعے سے اب بچے کی ولادت کر رہے ہیں تو یہ بچہ آپ کی شفاعت کا بھی ذریعہ بن رہا ہے. اچھا، انسان اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے تو معلوم ہے اس کے ذریعے سے، یعنی آپ کی شادی کر کے بچے کی پیدائش کر کے اس کی اچھی تربیت اور پڑھا لکھا کر کے آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ آپ کی اس تربیت کی وجہ سے آپ کا بچہ ملک کو ترقی دے رہا ہے، آپ کا بچہ معاشرے کو ترقی دے رہا ہے. تو یہ نکاح کے کتنے فائدے ہوئے کہ نکاح کے ذریعے سے اچھا معاشرہ بھی تشکیل پاتا ہے. اور بھی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب انسان شادی کر لیتا ہے، شادی کے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچے اور والدین کے متعلق جو بھی فضیلتیں قرآن اور احادیث میں دی گئی ہے، یہ فضیلتوں کو حاصل کرنے کا ایک موقع انسان کو میسر ہو جاتا ہے. انسان جب شادی کرتا ہے، اس کے بعد بچے کی ولادت کرتا ہے، عورت کرتی ہے، تو معلوم ہے بچوں کو وہ عورت پالتی ہے، باپ پالتا ہے. تو یہ پالنا یہ کس کی صفت ہے؟ یہ پالنا رب کائنات کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہو، وہ صفت شادی کر کے بچے کی پیدائش کر کے یہ صفت آپ کو حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے. اچھا جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے نا تو سخت دل بھی وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے. گویا کہ شادی کر کے بچے کی ولادت کر کے آپ کی دل میں جو سختی ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ بھی ایک فائدہ ہے. اولاد کی شادی بیاہ کی وجہ سے ایک رشتے دوسرے رشتے سے ملتے ہیں، یعنی انسان کی جان پہچان بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد کی نیکیوں کی وجہ سے ماں باپ کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے. ماں باپ مر جاتے ہیں لیکن نیک اولاد اگر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو ماں باپ اگرچہ چلے جاتے ہیں لیکن اولاد جو نیک فصل اس نے اگایا ہے، اچھا فصل جو اس نے اگایا، اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے. تو کتنا فائدہ ہے شادی کرنا، شادی کے بعد بچے کی پیدائش کرنا اور اس کے بعد اس کی تربیت کرنا، کتنا فائدہ ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا، نکاح کی وجہ سے انسان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی، یعنی ایک انسان ذمہ دار انسان بن جاتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح نماز پڑھتا ہو اور اس کے بچے زیادہ ہوں اور مال کم ہو، وہ شخص مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں ایک ساتھ ہوں گے. تو گویا کہ شادی کا ایک راستہ کو اپنا کر کے بچے کی ولادت کر کے اچھی تربیت کرنا، یہ ایک ایسا ذریعہ انسان کو عطا کرتا ہے کہ انسان قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے. تو کون انسان نہیں چاہتا کہ یہ اس فضیلت کا حقدار بنے؟ ہر انسان چاہتا ہے. آگے دیکھیں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم میں خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم نکاح کرو جو تم کو اچھی لگے عورتوں میں سے، دو دو، مثنی و ثلاث رباع، دو دو، تین تین اور چار چار. اس آیت کی شان نزول دیکھیں، کیونکہ بعض لوگ ایسا ہوتا تھا، بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ جب یتیم لڑکی کا جو ولی ہوتا تھا، دیکھتا کیا تھا کہ لڑکی خوبصورت ہے، دیکھتا کیا ہے کیا کہ لڑکی کے مال ہمارے پاس زیادہ ہے، تو وہ چاہتا تھا کیا کہ لڑکی کے حسن اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے شادی کر لے، ہے نا. اور شادی کرنے کے بعد کرتا کیا تھا کہ جو ایک ایسی لڑکی جس کے شادی میں جس طریقے سے انسان کام کرتا ہے، مثال کے طور پر مہر کا معاملہ ہے یا پھر اس کے ساتھ معاملات کا معاملہ ہے، وہ معاملات ایک یتیم لڑکی کے ساتھ نہیں برت پاتا تھا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں،
اس آیت کی شان نزول دیکھیں، بعض لوگوں کی سرپرستی اور ولایت میں یتیم لڑکیاں ہوا کرتی تھی، وہ لڑکی اس کے ماں میں شریک ہوتی تھی، وہ لڑکی اس کے مال میں شریک ہوتی تھی اور اس کا سرپرست اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا پورا مہر نہیں دینا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موقع پر اس آیت کو نازل کی کہ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو تمہیں جو عورتیں پسند ہو تم ان سے نکاح کرو۔ یاد رکھیں مہر کی ادائیگی میں بھی آپ ایسا ہرگز نہ کریں کہ ایک عورت ایک مرد جب جس سے شادی کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یتیم لڑکی ہے تو اس کے مہر میں آپ کم کر دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے نا۔ بہت لمبی حدیث ہے نا، صحیح بخاری شریف کی حدیث سے پڑھ ہی دیتا ہوں جس سے سمجھ میں بات آ جائے گی۔ عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، اے بھتیجے، ایک سرپرست کی زیر پرورش ایک یتیم لڑکی ہوتی جو اس کے مال میں شریک ہوا کرتی تھی۔ اس شخص کو اس لڑکی کا مال اور اس کا حسن و جمال پسند آ جاتا تھا اور وہ اس کے مہر میں عدل و انصاف کیے بغیر اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس لڑکی کو جتنا مہر دوسرے لوگ دیتے اس سے کم مہر دینا چاہتا، تو ایسے لوگوں کو ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا، حتیٰ کہ وہ ان کے مہر میں عدل و انصاف کرے اور رواج کے مطابق ان جیسی لڑکیوں کا جتنا مہر ملتا اتنا مہر ادا کرے۔ ہوتا کیا تھا کہ گھر کی مرغی دال برابر، سوچتا کیا تھا کہ گھر کی تو لڑکی ہے نا، اس کے تو ہم سرپرست ہیں ہی، چلو شادی کر لیتے ہیں یا پھر اپنے بچے سے شادی کروا دیتے ہیں، اور مہر کی ادائیگی میں وہ لوگ کمی کیا کرتے تھے، جبکہ اس لڑکی کی شادی اگر دوسری جگہ ہوتی تو مہر کی حق مہر زیادہ ہوتا ہے نا، تو اسی سے منع کیا گیا۔ بلکہ کہا گیا کہ تم یتیم لڑکی سے شادی کرنے کے خواہ ہو یا اپنے بچوں سے شادی کروانے کے خواہ ہو تو شادی کرواؤ، لیکن یاد رکھیں جو عام طور پر اس لڑکی کا مہر ہونا چاہیے وہ مہر جو دوسرے لوگ دیں گے وہی مہر تم ادا کرو، ہے نا۔ اگر اس طرح کرتے ہو یعنی انصاف برتتے ہو تو تم اس سے شادی کر سکتے ہو۔ اچھا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نابالغ لڑکی سے نکاح کرنا کیا ہے، جائز ہے، کیونکہ یتیم ہی کی نہ بات چل رہی ہے، یتیم کی بات چل رہی ہے، اور یتیم کب ہوتا ہے؟ جب بچی نابالغہ ہو، ہے نا، حد بلوغ کو نہ پہنچی ہوئی ہو تو پھر وہ کیا یتیم ہے، جیسے بالغہ ہو گئی تو پھر وہ یتیم کہاں رہی؟ بات سمجھ آ رہی نا؟ تو اس آیت سے پتہ کیا چلا کہ نابالغ لڑکی سے نکاح کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، یعنی تم نکاح کرو جو تم کو پسند آ جائے۔ یہ جو کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہ جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو بھی معاشرے میں تم کو لڑکی دیکھے، اب معاشرے میں جو لڑکی ہو، چاہے وہ سید ہو، چاہے وہ خان ہو، چاہے وہ شیخ ہو، چاہے وہ انصاری ہو، چاہے وہ دھنیا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہے نا، جو لڑکی تم کو پسند آ جائے تم اس سے شادی کر لو، یہ حکم ہے۔ پہلے زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا کہ کفو میں شادی بھی ہوا کرتی تھی، بہت سارے حالات ایسے بھی ہوئے جہاں کفو میں شادی نہیں ہوا کرتی تھی۔ کچھ زمانے پہلے تک کفو کا اعتبار بھی تھا۔ کفو کا مطلب یعنی برابری کا، خاندان کا۔ جیسے ہم مالدار ہیں، اگر ہماری لڑکی اگر ہم سے نچلے درجے کے لڑکے سے شادی کرتی ہے تو ایسی صورت میں ولی کو اختیار ہوا کرتا تھا کہ وہ نکاح کو توڑ دے، لیکن آج کے ڈیٹ میں کفو کا اعتبار ختم ہے، کفو کا آج اعتبار نہیں ہے۔ آج لڑکی بالغ ہو گئی ہے نا، اگرچہ وہ کسی دوسرے سے شادی کر لی، بھاگ کر کے بھی شادی کر لی، آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ آپ جا کر کے اس کی شادی کو توڑوا سکے۔ اب زیادہ کچھ کریں گے، وہ کورٹ میں چلی جائے گی، وہ پولیس کیس کرے گی، پھر معلوم چلا کہ آپ جو ہے نا خود جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ تو آج کفو کا اعتبار ایک دم ختم ہے نا، اور میں کچھ اس پر دلیلیں بھی پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کو وہ شخص نکاح کا پیغام دے جس کے دین اور اس کے خلق پر تم راضی ہو تو تم دیکھیں پھر سے دیکھیں، جب تم کو وہ شخص نکاح کا پیغام دے جس کے دین
اور اس کے خلق پر تم راضی ہو تو اس سے تم نکاح کرو، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو زمین میں فتنہ اور فساد کا امکان ہوگا۔ پتہ کیا چلا کہ نکاح کا پیغام بھیجے، کوئی بھی بھیجے، ہے نا، تو تم اس کو ایکسپٹ کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو فتنہ فساد کی امید ہوگی۔ اس سے صاف پتہ چلا کہ شیخ انصاری شیخ میں، یا پھر جو آج کے طور پر جو رشتے بنے ہوئے ہیں، جو ذات میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، آج ایک ذات کا دوسرے ذات میں شادی کر سکتے ہیں، آپ کوئی دقت نہیں ہے۔ دیکھیں آپ حضرت فاطمہ بنت قیس قریش کے ایک معزز گھرانے کی خاتون تھی۔ حضرت اسامہ بن زید کے غلام زادے تھے، ان کے کفو نہ تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نکاح کر کے واضح کر دیا کہ غیر کفو میں بھی نکاح جائز ہے۔ پتہ کیا چلا، اگر غلام ہو تو آزاد سے بھی شادی ہو سکتی ہے نا، کر سکتا ہے، اگر آزاد ہو تو غیر غلام سے بھی شادی کر سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ ایک اور دیکھ لے اس کے دلیل میں، بخاری شریف کی حدیث سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے ابو حذیفہ جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو حذیفہ نے سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ سالم ایک انصاری عورت کے غلام تھے۔ حضرت ابو حذیفہ نے سالم کے ساتھ اپنی سگی بھتیجی کو نکاح میں کر دیا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ کفو کا کوئی اعتبار نہیں ہے، غلام آزاد غلام سے شادی، آج تو غلام کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن آج ہم یہی کہیں گے کہ کفو کا اعتبار نہیں ہے۔ آپ اعلی گھر کے ہو، ہم ادنا گھر کے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، آپ کے گھر میں ہماری شادی ہو سکتی ہے، میرے گھر میں آپ کی شادی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ انصاری ہیں، ہم شیخ ہیں، آپ کے گھر میں ہماری شادی ہو سکتی، کوئی دقت نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تم کو پسند آ جائے عورتوں میں سے، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، تم کو اختیار ہے۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جو شخص، یاد رکھیں گے آپ، بہت سارے لوگ دھڑلے سے بول دیا کرتے ہیں نا کہ اسلام میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، ہے نا، اسلام میں پتہ نہیں یہ طریقہ کہاں سے ایجاد ہو گیا ہے نا، کہ ایک انسان 2 شادی کرے، 3 شادی کرے، ہے نا۔ آج میں اس کی حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ ہماری سوتن نہ ہو، عورت یہی چاہتی ہے۔ خیر، عورت کو اسی وجہ سے ناقص العقل کہا گیا ہے۔ دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے، ایک بات بتائے، ہم سے زیادہ جانکار اور علم رکھنے والا اللہ اور اس کے رسول ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے، اللہ کا رسول حکم دے، تو اس کی آواز پر ہم کو لبیک کہنا چاہیے، اپنے سر کو خم کر لینا چاہیے، جھکا لینا چاہیے، وہاں پر چوں چرا انسان کو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں، لوگ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ 2 سے شادی کر سکتے ہیں، 3 سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن 2 سے شادی کرنے کی، 1 سے زیادہ شادی کرنے کی جو کیا کیٹیگری ہے، کیا شرائط ہے، جب اس کو غور کریں گے نا، تو آپ 1 سے زیادہ شادی کرنے کے اہل بھی آج کے ڈیٹ میں تو میرے حساب سے نہیں کوئی ہے۔ آج کے ڈیٹ میں میرے حساب سے کوئی نہیں ہے، کوئی نظر نہیں آتا۔ پہلے زمانے میں تھے کہ لوگ کچا گوشت، لوگ جو ہے نا بھنا ہوا گوشت کھایا کرتے تھے، ہے نا، صرف گوشت سے زندگی گزارا کرتے تھے، کھجوریں کھایا کرتے تھے، تو ان کے پاس اتنی طاقتیں تھیں۔ آج کے دور میں طاقت کہاں ہے؟ آج تو انسان ایک عورت کا دل خوش نہیں کر پاتا ہے، تو پھر 2 سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن یہ جو کنڈیشن شریعت نے بتایا، وہ کس صورت میں بتایا، اس کو دیکھیں آپ۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ جو شخص مالی اور جسمانی طور پر 1 سے زیادہ بیویوں کو رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ انسان عدل و انصاف کے ساتھ کام کرے، تب جائز ہے۔ میں نے 3 چیز بتایا، ایک مالی اور جسمانی، یعنی انسان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ ایک عورت کا بار اٹھا سکے، ایک عورت کا بوجھ اٹھا سکے۔ اب 1 سے زیادہ اگر شادی کرنے جا رہے ہیں تو مرد کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ 2 عورتوں کے بوجھ کو وہ اٹھا سکے، ہے نا، 3 عورتوں کے بوجھ کو اٹھا سکے۔ اتنا ہی نہیں، اگر مال کے اعتبار سے آپ مضبوط ہیں، لیکن جسم کے اعتبار سے، یعنی ایک عورت کو آپ خوش نہیں کر سکتے، یا ایک عورت کو خوش کر سکتے ہیں لیکن دوسری عورت کو کما حق خوش نہیں کر سکتے، تو شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے۔ یعنی آپ کو
پیسے کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے بھی اسٹرانگ ہونا پڑے گا. اب جب اسٹرانگ ہو جائے تو اب آپ کے ذہن اور کا کلاس ہوگا کہ بتائیں آپ اب انصاف اگر شادی کرتے ہیں تو ان عورتوں کے درمیان آپ انصاف برت پاؤ گے کہ نہیں. اگر انصاف برت پاتے ہو تب آپ کو اختیار ہے کہ آپ شادی کرو، ہے نا، ورنہ اجازت نہیں ہے. بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بہت سارے آزاد خیال لوگ، ہے نا، جو آزاد فکر کے ہیں، آزاد مائنڈ کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ کیا طریقہ ہے، ایک سے دو شادی 3 شادی کر سکتا ہے. ارے بھائی کیوں نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ آپ کو اپنے دماغ کے حساب سے کام کرنا ہے. کبھی سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو کیوں ارشاد فرمایا. آج ہمارے نظر میں بھی کیسے ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک نہیں کئی شادیاں کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنی بیوی کو خوشحال رکھے ہوئے ہیں، عدل انصاف برت رہے ہیں. کر سکتا ہے بھائی. اور ایک صاحب تو ایسے بھی ہیں کہ اپنی عورت کو بہت خوش رکھا کرتے ہیں. ایسے صورت میں اگر مالی اعتبار سے وہ صحیح ہے تو دوسری شادی کر سکتے ہیں. شریعت کی بات آپ دیکھیں. بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ ناقابل حقیقت ہے، ناقابل انکار حقیقت ہے کہ آج دنیا میں جو مردوں کی تعداد ہے اور عورتوں کی جو تعداد ہے، ان دونوں کا ریشو نکالیں گے تو ہر 2 عورت پر 1 مرد مل رہا ہے. یعنی 300 اگر انسان ہے تو اس میں 100 مرد ہیں، 200 عورتیں ہیں. اب کان کھول کر کے ایمانداری سے، کیونکہ ہمارے کلاس میں اکثر عورتیں ہی ہیں، ہے نا، اس لیے ہم کیونکہ بہت ساری عورتیں اس پر اعتراض کرتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ دماغ لگا کر کے غور سے سنیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کریں. آج انسانوں کے ریسو نکالیں گے تو ریسو میں دیکھیں گے آپ تو آپ کو پتا چلے گا کہ جہاں 100 مرد ہے تو اس کے مقابلے میں 200 عورتیں ہیں. اب ایک بات بتائیں، 100 مرد 100 ہی عورت سے شادی کرے گا تو پھر یہ 100 عورتیں کیا کرے گی؟ اس کی 3 صورتیں بنتی ہے. یہ 200 عورتیں جو بچ رہی ہیں، 100 مرد ہیں اور 200 عورتیں ہیں. 300 انسان میں 100 مرد ہیں، 200 عورتیں ہیں. 100 مرد 100 عورتوں سے شادی کرے تو یہ 100 عورتیں جو بچی ہوئی وہ کیا کریں گی؟ اس کی 3 صورتیں سمجھ میں آتی ہیں. یا تو وہ عورت زندگی بھر اپنے نفس کو مار کر کے زندگی بھر ایسے گزار دے، یا پھر وہ عورت کیا کرے، غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے اپنی خواہشات کو بجھائے. اب پھر تیسری صورت کیا بنے گی؟ تیسری صورت یہ ہے کہ بھائی ایک مرد 1 عورت سے زیادہ شادی کرے، ہے نا. پہلی جو صورت ہم نے بتایا کہ پوری زندگی عورت ویسے ہی گزار دے، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، یعنی انسانی خواہشات کے خلاف ہے. اور عورت یہ چاہتی ہے کہ اپنی خواہشات جائز طریقے سے پورا ہو. انسانی خواہشات ہے، انسانی ضرورت ہے، وہ چیز انسانی ضرورت ہے. اب بتائیں انسان اپنے نفس کو زندگی بھر مارے، یہ مشکل ہے، یہ تو کر نہیں سکتا. انسان غلط طریقے سے، حرام طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرے عورتیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. اب بتائیں جو غلط ہے اس کے مقابلے میں ایک اچھی چیز کیا ہے؟ اگر مرد اتنی صلاحیت ہو، اگر اس کنڈیشن میں ہو کہ ایک عورت سے زیادہ شادی کر سکتا ہے تو پھر وہ شادی کر سکتا ہے. اب مرد 1 سے زیادہ شادی کرے گا تو پتہ ہے کتنے فائدے ہوں گے. یہ 100 عورتیں جو اپنی خواہشات پر کنٹرول کر کے اپنی خواہشات کو مار رہے تھے، ان کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا موقع مل جائے گا. غلط جو عورتیں کر رہی تھی وہ کام سے بچنے کا عورت کو موقع مل جائے گا، اور جائز طریقے سے خواہشات کو بجھانے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب ہونے کا ایک عورت کو ذریعہ فراہم حاصل ہو جائے گا. اب بتائیں آپ کون نہیں چاہتا کہ یہ طریقہ اپنائے؟ کون نہیں چاہتا؟ انسان. کیا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ طریقہ غلط ہے اسلام میں جو کہا گیا؟ یاد رکھیں گے کہا کب گیا؟ کنڈیشن میں کہا گیا جب مالی اور جسمانی اعتبار سے آپ اسٹرونگ ہو اور انصاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو تب. یاد رکھیں گے ہمیشہ، یہ شرط ہے ہر وقت. اب اگر ایسا، جب ابھی میں نے جو باتیں کی، اب انصاف سے بتائیں کیا شریعت کا جو حکم ہے کہ 2 سے زیادہ شادی، بلکہ 1 سے زیادہ شادی
مرد اگر صلاحیت رکھتا ہے تو کر سکتا ہے، کیا یہ غلط ہے؟ نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عام طور پر مرد 60 سال تک بشری طاقت کے مطابق انسان 60 سال تک اس کی خواہشات جگی ہوئی ہوتی ہے اور جنسی عمل کرنے کا اس کے اندر اشتہا ہوتا ہے، اور عورتیں عام طور پر دیکھیں تو 4-5 بچے پیدا کرنے کے بعد عورتوں کی جو خواہشات ہوتی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، اور 40 کی عمر پہنچنے کے بعد اس کی خواہشات ایک دم ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ایک بات بتائیں، غور کریں گے آپ، مرد کی خواہشات 60 سال تک، عورت کی خواہشات 40 سال تک۔ 40 سال کے بعد مرد اگر خواہش رکھتا ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرے، اب بتائیں عورت اگر خواہشات کو پورا نہیں کر پا رہی ہے تو پھر یہ 20 سال مرد کس طریقے سے زندگی گزارے؟ اس کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ مرد یا تو پوری زندگی 20 سال اپنے نفس کو مار کر کے زندگی گزارے، یا پھر وہ مرد کیا کرے، غلط طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرے، یا پھر وہ مرد کیا کرے، دوسری شادی کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ 3 صورت بنتی ہے۔ غلط طریقے، پوری زندگی یعنی 20 سال اپنے نفس پر کنٹرول رکھ پانا، یہ بشری طاقت کے خلاف ہے، انسان کا کنٹرول کر پانا مشکل ہے۔ ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہ 2 چیز جب غلط ہے، یہ 2 چیز انسانی طاقت کے باہر، اب یہ 2 چیز انسان کو ایکسیپٹ نہیں ہے، تو ایک چیز کیا بچی؟ جب 20 سال جو بچ رہا ہے، عورتیں اپنی جو ختم اس کی خواہشات مر چکی ہیں، 20 سال کیا کرے؟ مرد دوسرا نکاح کر کے اپنی خواہشات کو پورا کر لے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک عورت کا بھی سہارا ہو جائے گا، اور مرد کی خواہشات، مرد کو جو ہے نا اپنی خواہشات پر کنٹرول کر کے اللہ کی عبادت کرنے کا ایک مزہ بھی اس کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب ایمانداری بھر بتائیں، ایسی صورتحال میں جب اسلام نے حکم دیا کہ 1 سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں، تو کیا اسلام نے غلط کیا؟ نہیں غلط کیا۔ 20 سال مرد اپنی زندگی کو کیسے گزارے؟ آپ عورت ہیں، آپ خود فیصلہ کر کے آپ بتائیں۔ اچھا مرد ہیں آپ خود فیصلہ کر کے بتائیں۔ تیسری صورت کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں 1 سے زیادہ شادی کرنا، یہ کیا ہے؟ اسلام میں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اس کی میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب مرد شادی کر لیتا ہے تو عورت ایسی ہوتی ہے کہ جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، اب ایسی صورت میں مرد کیا کرے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی اولاد زیادہ ہو، ہر انسان یہی چاہتا ہے، یا کم سے کم اس کا وارث تو ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ اب ایک بات بتائیں، اگر وہ عورت، اس کی بیوی باج ہے، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، تو کیا یہ مرد پوری زندگی اسی طریقے سے زندگی گزارے اور اپنا وارث پیدا نہ کرے؟ یقین جانے اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یا تو مرد، ہر انسان چاہتا ہے کہ بھائی میرا وارث پیدا ہو، ایسی صورت میں اگر باج عورت مل جائے تو یہ 2 صورت بنتی ہے، یا تو مرد کیا کرے، اس باج عورت کو طلاق دے کر کے دوسری عورت سے شادی کر لے۔ غور سے سنیں گے آپ، پہلی صورت کیا ہے؟ وہ عورت، باج عورت کو طلاق دے دے، دوسری عورت سے شادی کر لے، یا پھر کیا کرے، اس عورت کی موجودگی میں دوسری عورت سے شادی کر لے۔ یہ صورت بنتی ہے 2۔ پہلی صورت جو ہم نے بتایا، طلاق دے کر کے دوسری شادی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت، یہ کیا ہے؟ حقوق حقوق العباد کی حق تلفی ہے، اور یہ صحیح آپ بھی اس کو نہیں کہیں گے کہ عورت کو طلاق دے کر کے سائڈ کر دیا جائے اور دوسری عورت کو رکھ لے، نہیں، یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ آپ اس کے حق کی بھی ادائیگی کریں اور دوسری شادی کر کے اس کے بھی حق کی ادائیگی کریں، ہے نا؟ اس لیے کہ وہ آپ کی زندگی کا سہارا بننے کے لیے تھی ہی، لیکن آپ نے دوسری عورت سے شادی کی ہے، وہ اپنے وارث کے لیے شادی کی ہے نا؟ اس لیے آپ کو دونوں میں برابری اختیار کرنا ضروری ہے۔ یا دوسری صورت کیا ہے؟ یا پھر کیا کرے، اس عورت کی موجودگی میں دوسری شادی کرے، یہی بہتر طریقہ ہے۔ اب ایک بات بتائیں، ایسی صورت میں اگر مرد دوسری شادی کرتا ہے تو پھر اس میں حرج کیا ہے؟ اور تو اچھی بات ہے، میرا آقا اس کی وجہ سے قیامت کے دن فخر کریں گے، اور اچھی بات ہے، اس کا وارث پیدا ہو جائے گا، اور اچھی بات ہے۔
کسی عورتوں کی کفالت کا ایک ذریعہ بن جائے گا، عورتوں کا سہارا بن جائے گا، اور اچھی چیز نہ ہے. پھر اسلام نے کہاں غلط کیا؟ چوتھی صورت میں بتا رہا ہوں آپ کو، چوتھی صورت، چوتھی دلیل. فرض کیجئے کسی شخص کی بیوی ایسی بیماری میں مبتلا ہوئی، ایسی بیماری میں مبتلا ہوئی، میری نظر میں ہے، میں سب لوگ جانتے بھی ہوں گی، خود میری پھوپھو کی لڑکی ہے. ایک بات بتائیں، مثال کے طور پر کوئی عورت ایسی ہو جس کو ایسی بیماری ہو جائے، ایسی بیماری ہو جائے جس کی وجہ سے وہ عورت مرد کو خوش نہیں کر پا رہی ہو، تو ایسی صورت میں مرد کیا کرے؟ مرد کیا کرے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، انسان شادی کرتا ہے تسکین قلب کے لیے، سکون قلب کے لیے، حضور قلب کے لیے، غلط کاموں سے بچنے کے لیے، اسی کے لیے نہ بچتا، خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے، اور بھی میں نے جو فوائد اور حکمتیں بتائی اس کے لیے. ایسی صورت میں مرد کیا کرے؟ اس کی بھی 3 صورتیں بنتی ہیں. ایسی صورت میں یا تو مرد اس کو طلاق دے دے، ہے نا. دوسری صورت، یا تو انسان تمام پوری زندگی اپنی خواہشات کو مار کر کے اس بیمار عورت کے ساتھ زندگی گزارے، یا پھر ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا رہے. یہ 3 چیزیں میں نے بتائی. پہلی کیا چیز؟ اس عورت کو طلاق دے دے. آپ بھی کہیں گے کہ وہ غلط ہے، اس عورت یعنی بیمار ہے تو ظاہر سی بات ہے اس وقت نہ سہارا کی ضرورت ہے، تو حق یہ ہے کہ اس وقت اس کو اپنایا جائے، تو اس کو چھوڑا کیسے جا سکتا ہے؟ تو ایسی صورت میں طلاق نہ دینا چاہیے، ہے نا، یہ غلط ہے ایسی صورت میں طلاق دینا. دوسری صورت کیا ہے؟ تم پوری عمر اپنی خواہشات کو کنٹرول میں مرد گزارے، ایسا کرنا مشکل امر ہے ایک مرد کے لیے، ٹھیک ہے. اور تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کرے. یہ ناجائز طریقے سے تو غلط ہوگا ہی. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ انسان اس عورت کی موجودگی میں دوسری شادی کرے، اور دوسری شادی کر کے اس سے لطف اندوز بھی ہو، اپنی خواہشات کو بھی پورا کرے، اور جو بھی شادی کے فوائد ہے اس کی بھی برکتوں سے مالا مال ہو، اور ایک بیمار عورت کا بھی سہارا بن سکے. اب ایسی صورت میں نے 4 دلیلیں دی آپ کو. اب 4 دلیلوں میں سے ایک بھی کوئی بتائے ہم کو جو یہ 4 دلیلوں میں سے ایک دلیل کو کاٹ دے، اور آپ اب ایمانداری پر فیصلہ کر کے بتائے کہ ایسی صورت میں ایک عورت سے زیادہ عورت سے شادی کرنا کیا ناجائز ہے؟ آپ خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی، اچھا اس سے پہلے یعنی اسلام سے پہلے لوگ 4 سے زیادہ بیویاں رکھا کرتے تھے. 4 سے زیادہ بیوی. اچھا ایک فائدہ یہ بھی ہے، 4 شادی اگر کوئی انسان کر لے، فائدہ میں بتا رہا ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں فائدہ بتا رہا ہوں. 4 شادی کر لے تو ظاہر سی بات ہے عورتوں کو ماہواری ہوتی ہے، اور ماہواری میں یعنی جو حیض ہوتا ہے اس ایام میں مرد عورت سے قریب نہیں ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں اگر 4 عورت سے اگر انسان شادی کرتا ہے تو چاروں کا بیک وقت حیض کی حالت میں ہونا یہ کیا مشکل امر ہے نا، مشکل امر ہے. کوئی نہ کوئی تو حیض سے پاک ہوگی. ایسی صورت میں وہ انسان آسانی سے اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے. اسلام سے پہلے لوگ 4 سے زیادہ عورتیں رکھا کرتی تھیں، 4 سے زیادہ عورتیں، بلکہ بہت سارے رئیس ایسے بھی لوگ تھے نہ جانے کتنی ساری بیویوں کو رکھا کرتے تھے. حضرت ایک دیکھ لے حدیث، حضرت ابن ماجہ کی حدیث، حضرت قیس بن حارث بیان کرتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میرے پاس 8 بیویاں تھیں. کتنی؟ 8. میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اس کو بیان کیا تو میرے آقا نے فرمایا ان میں سے صرف اور صرف 4 کو اپنے پاس رکھو. اس طریقے سے کئی حدیث ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اور مرد کے پاس بہت ساری عورتیں تھیں، میرے آقا نے فرمایا کہ 4 ہی عورت کو رکھو. اچھا کچھ لوگ اعتراض یہ بھی کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی. 11 شادیاں. ایک بات بتائیں، آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ کون ہوتے ہیں؟ ہم ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں ہوتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عمل ہمارے لیے باعث عمل ہے اور ہدایت کا سبب ہے. ایمانداری بھر بتائیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے سال کی عمر میں شادی کی ہے؟ 25 سال کی عمر میں. ان کی بیوی جو پہلی تھی اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کتنے سال کی تھی؟ 50 سال کی. ایمانداری بھر بتائیں، جو عورتیں سن رہی ہیں، 50 سال کی عورت ہو جائے، کیا اس کے اندر اتنی خواہش ہوگی کہ وہ اپنی خواہشات
خواہشات کی تکمیل اپنے شوہر سے کر سکے، یا پھر اس کے خواہشات کتنے ہوں گے؟ اگر میرے آقا کڑیل جوان تھے، میرے آقا اگر اپنی خواہشات کے لیے شادی کیے ہوتے تو یہ 50 سال کی عورت سے شادی نہیں کرتے، بلکہ 20 سال کی 19 سال کی کنواری لڑکی اور کڑیل لڑکی، نوجوان لڑکی، باکرہ لڑکی سے میرے آقا شادی فرماتے ہے نا۔ لیکن میرے آقا نے 50 سال کی عورت سے شادی فرمائی۔ اور اتنا ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک اماں عائشہ خدیجۃ الکبریٰ باحیات تھی، یعنی 25 سال تک، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے درمیان میں کسی سے شادی نہ کی۔ اب ایک تھوڑی سی ایک شبہ ہو بھی سکتا تھا کہ اگر میرے آقا 25 سال کے بیچ میں ہی، یعنی حضرت خدیجہ سے شادی کرنے کے بعد ہی میرے آقا دوسری شادی کر لیتے تو بات سمجھ میں آتی کہ چلو میرے آقا نے خواہشات کے لیے کی۔ لیکن 25 سال ایسی عورت کے ساتھ میرے آقا نے زندگی گزارا جن کی عمر 25-50 ہو چکی ہوئی تھی، جن کی خواہشات ایک دم نہ کے برابر تھے، اب ان کی عمر 75 ہو گئی ہے نا، تب تک میرے آقا نے شادی نہیں فرمائی، نکاح نہیں فرمایا۔ خود ان کی عمر میرے آقا کی 50 سال کی ہو گئی، جب اماں خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا تب میرے آقا نے دوسری شادی فرمائی۔ اب ایک بات بتائیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری شادی فرمائی تو کتنی عمر میں؟ 50 سال کی عمر میں۔ اب ایک بات بتائیں، 50 سال کی عمر میں خواہشات مرد کی کتنے زیادہ ہوتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور دوسرا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ کے بعد جتنی بھی شادیاں کی، صرف حضرت اماں عائشہ کو چھوڑ کر کے سب عورتیں یا تو معمر تھیں، یعنی ان کی عمر بہت زیادہ تھی، یا پھر مطلقہ تھی، یعنی طلاق شدہ عورت تھی، یا پھر وہ عورت بیوہ عورت تھی۔ اب بتائیں، صرف اماں عائشہ کو چھوڑ کر کے میرے آقا نے 3 کیٹیگری میں عورتوں سے شادی کیا، جو زیادہ عمر کی تھی، جس کے شوہر مر چکے تھے، یا جو بیوہ ہو چکی تھی۔ یہ 3 کیٹیگری کی عورتوں سے شادی آج کا ایک کڑیل جوان کو کہا جائے تو وہ انکار کر دے گا۔ کیوں انکار کر دے گا؟ وہ اس لیے انکار کر دے گا کہ جو چیزیں ایک باکرہ اور ایک غیر مطلقہ، ایک غیر بیوہ، ایک نوجوان لڑکی کے اندر جو خواہشات ہوتی ہے یا جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں نہ معمر عورتیں میں ملے گی، نہ مطلقہ عورت میں ملے گی، نہ بیوہ عورت میں ملے گی۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے۔ اب بتائیں، میرے آقا نے 50 سال کی عمر میں ان ساری عورتوں سے شادی فرمایا ہے نا۔ اب بتائیں آپ، میرے آقا خواہشات کے لیے شادی کرتے تو پھر میرے آقا نوجوان لڑکی سے کرتے، یا حضرت خدیجہ کے بعد صرف اور صرف نوجوان لڑکی سے کرتے؟ کیا میرے آقا چاہتے تو لڑکی نہیں مل جاتی؟ یقیناً مل جاتی۔ جب میرے آقا حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی کا آدھا حصہ ملا تو مصر کی عورتیں اپنی انگلیوں کو کاٹ دی، ان کو احساس تک نہ ہوا، جبکہ خوبصورتی کا آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا تھا، اور میرے آقا کو تو خوبصورتی کا پورا مکمل حصہ اللہ نے عطا فرمایا۔ تو میرے آقا چاہتے تو جنت سے حوریں آنی شروع ہو جاتی، لیکن میرے آقا خواہشات نفس کے لیے شادی نہیں کیا، میرے آقا نے شادی نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا شادی فرمایا تو صرف اور صرف اس لیے تاکہ امت کی اس میں تعلیم ہو جائے، بیواؤں کا سہارا بن جائے، اور جس کا کوئی نہ ہو، جس کی عمریں زیادہ ہو گئی، ان کا سہارا بن جائے۔ جو طلاق شدہ عورتیں ہو، جس پر لوگوں نے دھبا ڈال دیا کہ یہ طلاق شدہ عورت ہے، اس سے شادی کون کرے گا، میرے آقا نے اس دھبا کو ہٹایا عورتوں کی ذات سے، اور میرے آقا نے اس سے شادی کر کے بتایا کہ مطلقہ عورت سے شادی ایک دھبا نہیں ہے، بلکہ اس کی نصیبے کا ہے نا، تم اس سے شادی کر سکتے ہو جس طریقے سے میں کر رہا ہوں۔ یہ صرف اور صرف کیا امت مسلمہ کی تعلیم کے لیے ہی تھا۔ جو حضرات کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، ان کو اچھے سے اسلام کا اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان کے بھی درمیان، یعنی آزاد عورتوں کے درمیان، یعنی آزاد عورتوں کے بھی درمیان میں تم انصاف نہ برتو، تمہیں اگر یہ خوف ہو فواحدہ، تو تمہیں ایک شادی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک شادی، شریعت نے 2 شادی کی اجازت کب دی؟ لوگ
دھڑلے سے بول دیا کرتے ہیں. اس کی بھائی کوئی نہ کوئی کنڈیشن ہے. نماز کیا سب پر فرض ہے؟ سب عورت پر نماز فرض ہے؟ نہیں. جو عورت حیض کی حالت میں ہو، جو نفاس کی حالت میں ہو، اس وہ عورت کا روزہ کہاں سے فرض ہے، نماز کہاں سے فرض ہے؟ تو سب کی ایک کنڈیشن ہوا کرتی ہے. دو شادی، ایک سے زیادہ شادی کرنے کا جو اسلام نے حکم دیا، اس کی ایک الگ کنڈیشن ہے. فواحدہ، تو ایک سے شادی کرو. او ما ملکت ایمانکم، یا اپنی مملوکہ کنیزوں سے استمتاع حاصل کرو، یعنی لطف اندوز ہو، اپنی باندیوں سے لطف اندوز ہو. ذالک ادنا اللہ تعولوا، اور یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم کسی کی طرف جھک جاؤ. وآتوا النساء، دیکھیں آپ مہر کی بات، وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور عورتوں کو ان کی مہر خوشی سے ادا کرو. فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا، پھر اگر وہ خوشی سے اس مہر میں سے تم کو کچھ دے تو تم اس کے فکولوہ ہنیئا مریا، تو تم اس کو مزے سے کھاؤ. اب دیکھیں یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا، وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، تم عورتوں کو ان کی مہروں خوشی سے ادا کرو. لیکن نحلہ کا معنی کیا ہے؟ مہر تو ادا کرنا ہے. شادی ہم کر رہے ہیں تو مہر تو ادا کرنا ہے. یہ مہر کیا ہے؟ ضروری ہے، مہر ادا کرنا ہے. نحلہ کا معنی کیا؟ نحلہ کا معنی تین ہے. تینوں کا معنی کیا ہے اور تینوں اعتبار سے مہر کی ادائیگی کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. نحلہ کا ایک معنی ہوتا ہے شریعت اور فریضہ. اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی تم عورتوں کو مہر ادا کرو اجروئے شرع، بطور فرض تم عورت کو مہر ادا کرو. شریعت کے اعتبار سے، شریعت کے نظریے سے تم عورتوں کو مہر ادا کرو تو بطور فرض ادا کرو. اس لیے کہ نحلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شریعت اور فریضہ، یعنی اجروئے شرع، یعنی شریعت کے اعتبار سے آپ بطور فرض عورت کو اس کا مہر ادا کرو. اور نحلہ کا ایک معنی ہوتا ہے ہدیہ کے، اور ہبہ اور عطیہ کے ہوتا ہے. اب اس کا معنی کیا ہوگا کہ تم عورت کو مہر ادا کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے عطیہ تحفہ ہے نا، یہ عطیہ اور تحفہ ہے، تو تم اسے عورتوں کے حوالے کر دیا کرو. تیسری چیز کیا ہے؟ نحل کا معنی ہے کہ کسی کام کو خوشی کرنا. اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی تم عورتوں کو اگر مہر ادا کر رہے ہو تو تم اس کو خوشی ادا کرو. یہ نہیں کہ بھائی 25,000 دینا پڑے گا، 50,000 دینا ہوگا، نہیں، بلکہ عورت کو جو تم مہر ادا کرو تم اس کو خوشی ادا کرو. اور یاد رکھے بہت سارے لوگ ہیں نا، بہت سارے لوگ نکاح میں مہر کی ادائیگی میں بہت سارے بہت کچھ سوچ لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو اوور اسمارٹ سمجھتے ہیں. کچھ ایسے بھی مرد حضرات ملے، وہ کہنے کیا لگے، مولانا پتہ ہے مولانا صاحب، ہم نے شادی کی اور پہلے ہی رات میں اپنی بیوی سے ہم نے معافی مانگ لیا، ہماری بیوی نے ہم کو معاف کر دیا. ہم کیونکہ دے کر کے کیا کریں گے؟ یاد رکھے یہ عورتوں کا حق ہے، عورتوں کو تم ادا کرو، عورتوں کو دے دو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور اگر وہ تم کو خوشی اس میں سے کچھ دے تو فَكُولُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، تو تم مزے سے اڑاؤ، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن یاد رکھو یہ عورت کا حق ہے، عورت کے حق کی ادائیگی میں تم زیادہ اوور اسمارٹ بننے کی کوشش مت کرنا، ورنہ آپ کا کیا انجام ہوگا اس حدیث پاک سے دیکھیں. حدیث پاک میں ہے، حضرت صہیب بن، بہت رونگٹا کھڑا ہو جائے گا، حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی عورت کا مہر مقرر کیا اور اللہ کو علم ہے کہ اس کا مہر ادا کرنے کا ارادہ تھا یا نہیں تھا، اس شخص نے اس عورت کو، اگر اس کا ارادہ یہ تھا کہ اس کو مہر ادا نہیں کرے گا تو اس شخص نے اس عورت کو دھوکہ دیا، اور شخص نے اس عورت کو دھوکہ دے کر کے اس کی شرمگاہ کو حلال کر لیا. قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زانی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا. اور جس شخص نے کسی شخص سے قرض لیا اور اس کا ارادہ ہو کہ وہ قرض کو واپس نہیں لوٹائے گا، بخدا
उस शख्स ने उस शख्स को धोखा दिया और बातिल के अवज उसके माल को हलाल कर लिया, यानी गलत तरीके से उसको माल को हलाल कर लिया, वो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से चोर होने की हालत में मुलाकात करेगा। जो लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट बनते हैं कि भाई हम क्या है इतना 50,000 हम रख लेते हैं, महर में 50,000 रख लेते हैं, बाद में देते रहेंगे या नहीं देंगे तो क्या दिक्कत हो, तो हमारी बीवी है। तो जिसका इरादा साफ नहीं, इस हदीस के मुताबिक उसका क्या हुक्म है कि जिसका इरादा साफ नहीं, अल्लाह जान रहा है उसके इरादे को, अगर उसका इरादा ना देने का है तो गोया कि उसने अपनी बीवी के साथ धोखा दिया, और धोखा दे करके अपनी बीवी की शर्मगाह के करीब पहुंचा, तो गोया कि ये हराम हुआ, ये ज़िना हुआ, और क़यामत के दिन वो इंसान अपनी बीवी से मिलेगा तो वो जानी होकर के मिलेगा। इसलिए कभी भी ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप जब वो आपकी अपनी बीवी है तो है, तो फायदा है ना, उसमें फायदा ये है कि आप अदा कर दीजिए, मजबूरी के वक्त वही पैसा आपको काम आएगा, लेकिन आप उसको अदा कर दीजिए, उसको खपाने के चक्कर में मत रहिए। बहुत फायदा है महर का, महर की अदायगी का बहुत बड़ा फायदा है। वो बहुत बड़ा फायदा क्या है? मिसाल के तौर पर किसी औरत से किसी मर्द ने शादी की, मिसाल के तौर पर महर अदा कर दिया मर्द ने, और मर्द अदा कर दिया तो खुदा न खास्ता कुछ दिनों के बाद औरत को मर्द ने तलाक दे दिया, तो अब तलाक देने के बाद मर्द तलाक दे दिया तो औरत अपनी जिंदगी को कैसे गुजारे? जो पैसा औरत के पास हक़ महर की शक्ल में मौजूद था, उसका इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को औरत काट सकती है, मुतल्लिका औरत काट सकती है। तो ये महर का बहुत बड़ा फायदा है। कभी ऐसा ना करें कि आप देने की उम्मीद ना रखें, देने का इरादा ना रखें, ऐसा मत करें, बल्कि बेहतर तरीका यह है, एक हदीस पाक के मुताबिक जब औरत के आप करीब जाए तो करीब जाने से पहले आप दैन मोहर अदा कर दे, ये बेहतर तरीका है, ये बेहतर तरीका है। या फिर बाद में आप ये नहीं तो कम से कम ये कहें कि भाई बाद में हम आपको दे देंगे, है ना, ये दे देंगे, ये इकरार करवा ले। अगर ऐसा नहीं करते हैं, बगैर किसी कहे हुए, बगैर किसी चीज के आप डायरेक्ट अगर बीवी के करीब चले जाएंगे तो वो क्या होगा? गलत होगा। इसलिए कि निकाह के जरिए से औरत की शर्मगाह का जो आप मालिक हुए हैं वो उतने पैसे की वजह से मालिक हुए हैं। बात समझा नहीं ना? वो उतने पैसे की वजह से मालिक हुए हैं। आप अगर उस पैसे को नहीं देंगे तो बताए वो आपका माल होगा? नहीं होगा। फिर आप अगर उसके करीब जाते हैं तो फिर ये क्या होगा? ये गलत होगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी औरतों से, अपनी बीवियों से जब शादी किया एक के बाद दिगरे, तो मैं वक्त तो काफ़ी हो गया, 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ाने की, लेकिन काफ़ी हो गया वक्त। ये जान ले, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितनी भी औरतों से शादी किया उनका महर 500 दिरहम से ज़्यादा ना हुआ, 500 दिरहम से ज़्यादा ना हुआ। एक हदीस में देख ले जिसमें यह बताया गया है कि हज़रत आयशा फरमाती है कि आपकी अज़वाज का महर 12 औक़िया और नश होता था। एक औक़िया 40 दिरहम का होता है ना, और जो नश होता है वो आधा दिरहम का होता है। तो 12 दिरहम को 12 औक़िया को 40 दिरहम से गुणा करेंगे तो 480 हुआ, 12 चौका 48, और नश आधा औक़िया होता है यानी 20, 40 का 20, तो गोया के 500 हुआ, यानी 500 दिरहम औरत का महर था मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवियों के दरमियान, है ना। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो का महर था ये 400 दिरहम था, ये 400 दिरहम था। फ़ुक़हा अहनाफ के नज़दीक क्या है, ये हुक्म है कि आप, अच्छा एक आखिरी बात, महर की मिक़दार क्या होना चाहिए? महर की मिक़दार क्या होना चाहिए? हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मानने वाले हैं, हम इमाम आज़म हनीफ़ा की बात करते हैं, वरना अगर इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक वगैरह की बात करें तो उनके नज़दीक जो है ना कितनों भी दे देंगे चल जाएगा। हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मानने वाले हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक है कि दैन महर कम से कम 10 दिरहम का होना चाहिए, 10 दिरहम, है ना। और उसकी दलील ये है कि हज़रत जाबिर बयान करते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो
عورتوں کے نکاح صرف ان کی سرپرست کریں اور ان کا نکاح صرف ان کے خاندان میں کیا جائے، اور سن لو کوئی مہر 10 درہم سے کم نہ رکھا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ 10 درہم سے کم میں ہاتھ نہ کاٹا جائے اور 10 درہم سے کم میں مہر نہ رکھا جائے، یعنی آپ کو دین مہر رکھنا ہے تو کم سے کم 10 درہم کا رکھنا ہوگا۔ آج کے ڈیٹ میں میں کہتا ہوں کہ 20,000 سے کم کا دین مہر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ 11,000 میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔